نبی کی عزت نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے شیطان بنا دیا کرتا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو سنو، جو شیطان ابلیس ڈیول ہے، کیا وہ کسی آفس کا آفیسر تھا؟ کیا وہ کسی مزدوری کرنے والے کا بیٹا تھا؟ کیا وہ زمین کے نیچے سے تیل نکال کر کے بیوپار کرنے والے کا بیٹا تھا؟ کیا وہ صرف مشرکوں کا ایجنٹ تھا؟ نہیں، وہ تو بڑا عابد تھا، بڑا عبادت گزار تھا۔ توجہ ہے حضرات، بڑا عبادت گزار تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا۔ کتنی عبادت؟ شیطان نے کتنی عبادت کی بتائیے ذرا سا؟ کا 40 دن کا نہیں، 40 برس کا نہیں، 40 سال نہیں، 6 کروڑ برس تک وہ عبادت کرتا رہا، 6 کروڑ برس تک وہ عبادت کرتا رہا، لیکن ایک نبی کی عزت نہیں کی۔ جب خدا نے کہا کہ آدم کو تعظیمی سجدہ کرو، آدم کے سامنے میں جھک جاؤ، آدم کی تعظیم کرو، تو وہ انکار کر دیتا ہے، شیطان بنا دیا جاتا ہے، شیطان بنا دیا جاتا ہے۔ کہا عبادت کرنے کو کہا گیا تو کرے گا، نماز پڑھنے کو کہا جائے تو کرے گا، نماز کے خاطر ایک جگہ سے دوسرے جگہ، ڈگر ڈگر، نگر نگر، گلی گلی نماز کے خاطر دوڑتے رہیں گے، تو یہاں سے ہم کو پہچان یہ مل گئی، شیطان کی پہچان مل گئی کہ عبادت کہو تو کرے گا، نمازیں کہو تو پڑھے گا، لیکن حضور کی تعظیم کہو تو نہیں کرے گا۔ توجہ چاہو تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں نماز کی بات آتی ہے، روزے کی بات آتی ہے، زکوٰۃ کی بات آتی ہے، حج کی بات آتی ہے، دنیا کی تمام عبادت کی بات آتی ہے تو اقرار کر لیتا ہے، جہاں عزت رسول کی بات آتی ہے تو انکار کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ شیطان تھا جس نے انکار کر دیا تو لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا ہے۔ یہ بھی یہاں کا انسان ہے، یہ بھی یہاں کا انسان ہے، جب اس سے بھی نمازیں کہی جاتی ہے تو کرتے ہیں، عزت کہی جاتی ہے تو نہیں کرتے ہیں۔ تو پتہ چل گیا جس امتحان میں وہ شیطان بیٹھا تھا، اسی امتحان میں یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امتحان میں اس شیطان کے لیے 2 سوال آئے تھے، ایک سوال یہ تھا کہ عبادت کہو تو اس نے ٹک لگا دیا، ہاں میں کروں گا۔ ایک سوال یہ آیا کہ نبی کی تعظیم کرو تو اس نے انکار کر دیا، شیطان ہو گیا۔ تو جو اس کا رزلٹ ہوا ہے، یہ ان کا بھی وہی رزلٹ ہونے والا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت سبحان اللہ۔ توجہ چاہوں گا حضرات، توجہ رکھیں گے آج، اس لیے کہ سنیت کی پہچان ہونی بہت ضروری ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کو سامنے لانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بہرکیف جب شیطان کی باطل طاقتیں مٹنے لگی، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو پیدا کر دیا۔ حضرت آدم نے اپنی جرت و بہادری کی بنیاد پر شیطان کی ساری طاقتوں کو مسمار کر دیا، محدود کر دیا، اس ڈیبل کی ساری طاقتوں کو، سارے پاور کو قبضے میں لے لیا۔ تو وہ سوچنا شروع کرتا ہے کہ ڈائریکٹ فائٹ آدم سے کیا جائے تو میں جیت نہیں سکتا۔ گویا اس نے اپنے نمائندے بنانے شروع کر دیے، اس نے اپنے چاہنے والے، اس نے اپنے چیلے چپیٹوں کو بنانا۔ توجہ چاہوں گا، خیر غور کریں گے مسلمانوں، ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ اپنے چیلے چپیٹے کو بنانا شروع کر دیا ہے۔ جب اس نے اپنے نمائندے بنانا شروع کیے، ادھر آدم کی اولادیں حفاظت ایمان کے لیے مضبوطی کے ساتھ، مستحکم کے ساتھ اپنے اندر جذبہ و استقامت لیے ہوئے آدم کی اولادیں بیٹھی ہوئی ہے، ادھر ڈیبل شیطان اپنی چال چل رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ فرعون آ کر کے پہنچتا ہے، آ کر کے خدائی دعویٰ کرتا ہے۔ فرعون اپنے بادشاہت کی گھمنڈ میں آ کر کے خدا ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ تو اس فرعون کی باطل طاقتوں کو، اس کے ڈکٹیٹرشپ کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آ گئے ہیں، انسانیت کو راحت مل گئی ہے۔ فرعون کو نیل دریا میں ڈبا کر مارنے کے لیے رب نے موسیٰ کو بھیج دیا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ آ گئے، انسانیت کو راحت مل گئی، انسانیت کو چین مل گیا، آدمیوں کو آرام مل گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے تو فرعون کو نیل دریا میں ایسا غرق کیا ہے کہ آج تک وہ مصر کی میوزیم میں موجود ہے کہ کوئی آنے والا اگر خدائی دعویٰ کرے گا، خدا ہونے کا اعلان کرے گا، تو جا کر مصر کے میوزیم میں اس فرعون کو دیکھ لے کہ وہ ایسا فرعون نکلا جس کے بدن کو کیڑے تک پسند نہ کیے، جس کے بدن کو پانی بھی سڑانا پسند نہ کی۔ وہ ایک آدمی کے لیے، سماج کے لیے، انسان کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیا گیا ہے۔ توجہ ہے حضرات، جس طریقے سے جس وقت جس نبی کی ضرورت پڑی،
جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، جیسے جیسے نبی کی ضرورت پڑی، رب نے ویسے ویسے نبی بھیج دیے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح کی چاہت تھی اسی چاہت کو پورا کرنے کے لیے ویسے ہی نبی بھیجے۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کا ہی زمانہ لے لو۔ فرعون کے دور میں مانا اسی کو جاتا تھا جو بلیک میجک جانتا ہو، جو جادو جانتا ہو، جو رسی کو چھوچھا کے ذریعے سے سانپ بنا دیتا ہو، جو رسی کو پھونک مار کر اژدہا و کوبرا بنا دیتا ہو، اسی کو لوگ اعلیٰ سمجھتے تھے، اسی کو سپریم پاور مانا جاتا تھا، اسی کے سامنے میں لوگ جھکنے کو تیار تھے۔ تو جب بلیک میجک کو عزت دی جانے لگی تو اللہ نے موسیٰ کو بھی وہی معجزہ دے کر کے بھیجا ہے۔ موسیٰ نے اپنا عصا اٹھایا ہے، پھینک دیا ہے زمین پر، ایک ایسا سانپ بنا جو ان کے تمام سانپوں کو نگل لیا ہے۔ ان کے سانپوں کو نگلنا تھا۔ موسیٰ کے اس معجزے کو دیکھ کر کے تمام لوگ موسیٰ کے سامنے میں جھک گئے۔ لیکن جیسے ہی انسانی سماج کا کیریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے، جیسے ہی انسان کا آئی کیو بڑھتا ہے، جیسے ہی انسانی سماج آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، لوگوں کا سماج ترقی میں آتا ہے، تو اب بلیک میجک سے ہٹ کر کے لوگ خوبصورتی کے طرف جانے لگتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات، خوبصورتی کے طرف جانے لگتے ہیں، بیوٹی کے دیوانے ہو جاتے ہیں، بیوٹی کے طرف بھاگنے لگتے ہیں۔ تو جب بیوٹی کے طرف بھاگتے بھاگتے جب مصر کے لوگ کفر و دلدل کے تہ کے طرف جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین و جمیل بنا کر کے یوسف علیہ السلام کو نازل کر دیا کہ اے لوگو، تمہیں کسی باطل طاقت کے طرف بیوٹی کو فالو کرتے ہوئے جانے کی ضرورت نہیں، میں ایسا حسن تمہیں دے رہا ہوں جو تمہیں خدا کا پہچان کروائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام کو رب نے زمین پر بھیج دیا۔ بہت اچھا پیغام۔ سماج آگے بڑھتا رہا، انسان کا دماغ ڈیولپ کیا، سماج آگے بڑھتی چلی گئی، لوگ سمجھدار ہوتے گئے، تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ بیوٹی کے پیچھے بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا اب اس کو قائد بنایا جائے، اب اس کو حاکم بنایا جائے جو بیچارے کا چارہ ہوگا، جو یتیموں کا سہارا ہوگا، جو والی ہوگا، جو مددگار ہوگا، جو بیماروں کو شفا دینے والا ہوگا۔ حتی الامکان کے لوگ اسے ماننے لگے جو مردے کو زندہ کرنے والا ہوگا۔ جب لوگ ایسے شخص کو سپریم پاور ماننے لگے، جب لوگ ایسے شخص کے پیچھے بھاگنے لگے، ایسے شخص کو عظیم سمجھنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ پیغمبر کو بھیج دیا ہے۔ انسانی سماج آگے بڑھتی رہی، لیکن اے میرے دوستو، وہ دور بھی زمانے نے دیکھا جب انسانوں نے ہواؤں پر قبضہ کر لیا، جب صحراؤں پر قبضہ کر لیا، جب سمندر پار کرنے لگے، جب لوگ دنیا کی تہ سے، زمین کے نیچے سے سونا اور چاندی کی اگاون کو سمجھنے لگ گئے، جب لوگ سرداری کرنے لگے، جب لوگوں کے طاقت اور پاور کے احتیاطے میں ساری دنیا آنے لگی، جب وہ اپنے آپ کو سپریم پاور کہنے لگے، جب انسانی سماج کمپیوٹر کے طرف آگے بڑھا، جب انسانی سماج سرداری کے طرف، معاشرے کے طرف، سوسائٹی کے طرف، ایک اچھے سماج اور ایک ریسپیکٹ فل انسانیت کے طرف آگے بڑھنا لگا، تو ایسے وقت میں کسی ایک معجزہ والے نبی کو بھیجا نہیں جا سکتا تھا، کسی ایک ایسے خاص کو نہیں بھیجا جا سکتا تھا، کسی ایسے کو بھیجنا تھا جس کی شریعت قیامت تک رہنمائی کرتی ہوئی نظر آنے لگے، جس کی شریعت قیامت تک رہنمائی کرتی ہوئی نظر آنے لگے۔ اور مجھے کہنے کی اجازت دے دو، اس وقت اس جمال کی ضرورت نہیں ہے، اس خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے جس خوبصورتی کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، اس خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو ایسے خوبصورتی کی ضرورت ہے جب اس کے چہرے سے نقاب اٹھے، جب اس کے چہرے سے پردہ ہٹے تو عرب میں مردوں کی گردنیں کٹتی ہوئی نظر آئے، وہاں عورتوں کی انگلیاں کٹتی تھی، یہاں جمال جمعارہ ہوا تو یہاں پر ان کے چہرے کو دیکھ کر مردوں کی گردنیں کٹنی شروع ہو گئی، لوگ شہید ہونا شروع کر دیے ہیں۔ ایسے شخص کی ضرورت تھی، تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی، ہمارے نبی، آپ کے نبی آخر الزمان، محسن انسانیت، پیغمبر دو عالم، ہادی انسانیت، رہبر اعظم، قائد اعظم، دنیا کو اپنی رحمت سے، دنیا کو اپنے برکت سے، دنیا کو اپنے نعمتوں سے نوازنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو بھیج دیا، محمد عربی، جناب پاک احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے ہی میرے نبی کی آنکھ بند ہوئی، میرے نبی پردہ کر گئے، پھر سے وہی شیطانی فرقہ اب شروع ہوتا ہے۔
بات یہاں پہنچتی ہے، ذہن میں رکھیے گا مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کو بے شک بات وہاں تک لے کر کے جانی ہے۔ میں نے شروع موسیٰ سے کیا ہے، ختم کہاں پر ہوتا ہے توجہ رکھیے گا نبی بابو۔ میرے نبی دنیا سے پردہ کر گئے، باطل قوم یہ سوچنے لگی کہ اب نبی تو چلے گئے، پھر شیطانی شر نے اپنا سینگ نکالا، پھر شیطان جنم لینا شروع ہوا، تو کم پڑھے لکھے لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا۔ منکرین زکوٰۃ کے صورت میں وہ سامنے آ گئے۔ جب منکرین زکوٰۃ کی صورت میں وہ سامنے میں آئے تو رسول کا چنا ہوا پہلا خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں اور ان منکرین زکوٰۃ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد جب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ زکوٰۃ سے انکار کرنے سے کام نہیں بنے گا، روزہ سے انکار کرنے سے کام نہیں بنے گا، حج سے انکار کرو گے تو کام نہیں بنے گا، لوگ اور آگے جانے لگے۔ کہا خلافت راشدہ سے ہی انکار کر دو، تمام خلیفاؤں سے ہی انکار کر دو۔ جب عثمان غنی کا دور آیا تو بلوائیوں نے جیسے ہی عثمان غنی کو چاروں جانب سے گھیرا تھا تو عثمان غنی نے کوئی جنگ نہیں کیا تھا، ان کے صبر و استقلال کو، ان کے صبر کو ایسا لوگوں کے سامنے میں پیش کیا ہے کہ بغیر جنگ کیے ہی بلوائیوں کا چیخ نکال دیا ہے، بلوائیوں کو پہچان دیا ہے۔ عثمان غنی آگے بڑھ کر کے آئے اور اسلام کو سہارا دے کر کے آگے لے کر چلے جاتے رہے۔ حق آگے بڑھتا رہا، حق آگے جاتا رہا۔ اٹھتا ہے ایک یزید تخت کے نشے میں، تخت کے غرور میں، بادشاہت کے نشے میں آ کر کے اسلام کی عزتوں کو پامال کرنا شروع کرتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ کہاں سے میں آ رہا ہوں اور کہاں تک پہنچنا ہے، تھوڑی سی توجہ رکھیں۔ یزید اٹھتا ہے تخت کے نشے میں، شراب کے گھمنڈ میں، غرور میں، شراب کے نشے میں اٹھ کر کے جب وہ امام حسین کی عظمتوں کو تار تار کرتا ہے، جب نبی کی شریعت پر انگلی اٹھاتا ہے، حرام شراب کو پیتا ہے، جب اسلامی سماج اور سنت رسول کو پامال کرتا ہے، تو حسین ابن علی نے اپنی گردن کٹا کر یزیدی نسل کو مٹا دیا تھا۔ اسی طریقے سے میں آگے بڑھتا چلوں، جیسے ہی امام احمد بن حنبل کا وقت آیا ہے، جب مامونیوں نے فتنہ شروع کیا ہے تو امام احمد بن حنبل نے اپنے پیٹھ پر کوڑے برداشت کیے ہیں، کر کے اسلام کو سہارا دیا ہے۔ آج سے 600 سال پہلے ایک اکبر آیا تھا جس نے دین الہی کا ڈھونگ رچایا تھا، جس نے دین الہی کو مسلمانوں کے سامنے میں رکھا تھا، دین الہی کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان کو لوٹنا چاہتا تھا۔ اس باطل فرقے کے سامنے میں امام ربانی آ کر کے پہنچتے ہیں اور اس کے دربار میں گھس کر کے اس کے دین الہی کا ٹوٹی دبا دیتے۔ لیکن ہمارے حاشیہ اور خیال و دماغ میں یہ نہ تھا کہ یہ لوگ تو کافر ہیں، یہ لوگ تو بت پرست ہیں، یہ لوگ تو اسلام کو نہیں جانتے، یہ لوگ تو مدرسے میں نہیں پڑھے، یہ لوگ تو اسلام کی سنت اور فرض کو نہیں پہچانتے، یہ لوگ تو اسلام کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے بارے میں ہمارا سوچ تھا کہ یہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی پڑھا لکھا، کوئی عالم دین، کوئی رسول کا کلمہ پڑھنے والا کبھی گستاخ رسول بھی ہو سکتا ہے، کبھی نبی کی عظمت پر انگلی بھی اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے دماغ میں نہیں تھا۔ ہم یہ سوچتے تھے کہ کوئی فرعون خدائی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی نمرود خدائی دعویٰ کر سکتا ہے، کوئی ابو جہل، ابو لہب بن کر کے میرے نبی کی دشمنی پہ، میرے آقا پر پتھر برسا سکتا ہے، کوئی کم علمی کے بنیاد پر زکوٰۃ سے انکار کر سکتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بلوائی بن کر کے عثمان کو شہید کر سکتے ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی یزید بن کر کے امام حسین کی عزت کو تار تار کر سکتا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی اکبر بن کر کے دین الہی چلا سکتا ہے، لیکن ہمارے دماغ میں یہ نہ تھا کہ کوئی مدرسے کا پڑھنے والا، کوئی مدرسے کا شیخ الحدیث، کوئی ہندوستان میں اپنا شیخی بگارنے والا، کوئی اپنے آپ کو حکیم الامت کہنے والا، کوئی تھانوی، کوئی ہانڈوی اٹھتا ہے، اٹھ کر کے میرے نبی کی عظمت پر بھی گستاخی کر سکتا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے، ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہیں آتی تھی کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی ایماندار شخص نبی کی عظمت پر انگلی اٹھا سکتا ہے۔ ہمارے حاشیے وہ خیال میں یہ بات نہ تھی، ہم یہ نہیں سمجھ سکتے تھے۔ لیکن جب ہم نے دیکھا انگریزوں کے سایہ تلے رہ کر کے کوئی ملا اٹھتا ہے، اٹھ کر نبی کے علم غیب کو دو حصے میں بانٹ دیتا ہے، ایک علم کل کر دیتا ہے، ایک علم باز کر دیتا ہے۔ وہ علم باز جس باز کی تعریف وہ کرتا ہے کہ علم غیب کی بات کرتے ہو، علم باز اگر ہے تو ایسا علم تو چمار گدھے کو بھی ہے، ایسا علم تو چودھری کو بھی ہے، ایسا علم تو پاگل کو بھی ہے۔ جب میرے نبی کے علم کے
تصور کو پاگلوں سے تصویر دی جانے لگی، جب میرے نبی کے عزت کو تار تار کیا، توجہ چاہوں گا سرفراز بھائی، جب نبی کی عزت کو تار تار کیا جانے لگا، جب چاروں جانب سے حملہ ہو گیا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ کوئی فرعون خدائی دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہو کر کے نبی کی عظمت پر کیسے انگلی اٹھا سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو کر کے اپنے نبی کو کیسے اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھ سکتا ہے؟ ایک مسلمان ہو کر کے اپنے نبی کو مر کر مٹی میں ملنے والا کہہ سکتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے تھے کوئی اکبر اٹھ کر کے دین الہی چلا سکتا ہے، لیکن ہمارے حاشیے وہ خیال میں یہ نہ تھا، ہمارے دماغ میں یہ بات نہ تھی کوئی ایسی جرت کر سکتا ہے کہ میرے نبی کے شان و عظمت میں گستاخی کر سکے۔ تو کوئی حکیم الامت بن کر کے جب نبی کی عظمتوں کو تار تار کرنے لگا، انگریزوں کے سائے میں بیٹھ کر کے نبی کی عظمت پر انگلی اٹھانے لگا، تو سنی چیخ پڑا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب ہمارے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو محدث کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو محقق کہتا ہے۔ محدث کی بات لوگ مانیں گے، محقق کی بات لوگ مانیں گے؟ اس بنیاد پر عشق رسول میں داغ لگایا جا رہا ہے، محبت رسول میں کمی کی جا رہی ہے۔ جب مسلمانوں کا دل مجروح ہوا، جب مسلمانوں کے دل تڑپنے لگے، مسلمان کانپنے لگا، کانپتے ہوئے نبی کے طرف لو لگا کر جب سنی جماعت کے سنیوں نے ہاتھ اٹھا کر گنبد خضرا کے طرف میں لو لگائی، یا رسول اللہ، اس باطل فرقے نے آپ کی عظمت پر انگلی اٹھائی ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ تو مدینے والے مسکرا کر فرماتے ہیں کہ اے سنیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں بریلی کی سرزمین پر اس باطل فرقہ کو مٹانے کے لیے امام احمد رضا خان کو دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ جزاک اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اچھا بڑا، ماشاءاللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، سبحان اللہ۔ جو بریلی کی سرزمین پہ رہ کر کے پوری دنیا میں عشق رسول کو عام کر دے گا، ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ۔ جو بریلی کی سرزمین پہ رہ کر کے ایشیا و یورپ کے لوگوں کے درمیان میں ان کے دلوں میں عشق رسول کا چراغ روشن کر دے گا، جو جب بریلی کی سرزمین پہ رہ کر کے کفر و شرک کے درمیان میں، سنی اور وہابی کے درمیان میں مسلک اعلیٰ حضرت کی عظیم دیوار کھڑی کر دے گا، جسے کوئی قلعہ بھید نہیں سکتا ہے۔ ارے وہ امام احمد رضا جس نے سنیوں کے ایمان کی حفاظت کی ہے، وہ امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا جس نے دل میں عشق رسول کا چراغ روشن کر دیا، وہ امام احمد رضا۔ میں کہتا ہوں سرفراز بھائی، امام احمد رضا کسی انسان کا نام نہیں ہے، امام احمد رضا کسی انسان کا نام نہیں، آدمی کا نام نہیں، میں تو کہتا ہوں امام احمد رضا ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے، ایک جرت رندانہ کا نام ہے، ایک بہتی ہوئی دھارا کا نام ہے، ایک اسلامی سماج کا نام امام احمد رضا ہے۔ جب سنیوں کے امام نے آئے تو باطل فرقوں کے قلم ٹوٹ گئے، باطل فرقوں کے گردنوں کو مڑوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں مسلک اعلیٰ حضرت کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی ایک عام کمیٹی نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت تو رسول کا انتخاب کیا ہوا مذہب ہے، رسول کا انتخاب کیا ہوا دین ہے، رسول کی عطا عشق احمد رضا ہے۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دے دو، وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، وار ہے کہ وار وار سے پار ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا، ماشاءاللہ، کیا پیغام، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ تو میرے دوستو، یہاں سمجھنے کی بات ہے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اگر پہچان لیا تو تم نے غوث اعظم کو بھی جان لیا، ان کو پہچان لیا تم نے خواجہ کی عظمتوں کو بھی جان لیا، تم نے ان کو پہچان لیا، ان کی کتاب کو مطالعہ کر لیا، ان کی شریعت پہ چل گئے، تو کوئی تمہیں سنی سے بے دخل نہیں کر سکتا ہے، سنی سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ امام احمد رضا خان کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ عشق رسول میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو مٹا دینے کا نام امام احمد رضا ہے۔ عشق رسول جو سینے میں تڑپ رہا ہے، وہ خون کا ابال بن کر کے باہر آنے کا جذبے کا نام امام احمد رضا ہے۔ میں تو یہ کہوں گا اے علی محلہ والو کہ کوئی نجد کی دھرتی سے کوئی بد
بددین اڑتا ہے نجد کی دھرتی سے، کوئی بدتمیز اڑتا ہے، کوئی گستاخ رسول اڑتا ہے قادیان کی دھرتی سے، اگر کوئی گستاخ رسول اڑتا ہے اور گستاخی کرتا ہے رسول کی شان میں، اور علی محلے کا رہنے والا کوئی سنی جوان اس گستاخ رسول کے چہرے پر ایک تماچا مار دیتا ہے تو اس تماچے کا نام امام احمد رضا ہے، اس تماچے کا نام امام احمد رضا ہے۔ امام احمد رضا اس بے باکی کا نام ہے، ایک انقلاب کا نام ہے، اس جرت رندانہ کا نام امام احمد رضا ہے۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے دیوانہ رضا کا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عشق اعلیٰ حضرت پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہتا ہوں جب جب سنیوں کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جب عظمت مصطفیٰ سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، بس ایک نام کافی ہے، جو نام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔